یہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں کہ شاید ہوا کا رخ بدل گیا ہے اور جو ہے کوئی دراڑ آ گئی ہے حکومت کے درمیان، اور جو ہے عدالت سپریم کورٹ ایک دم سے وہ جاگ گئی ہے اور ان کے حق میں فیصلے انصاف ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ پتہ لگ جائے گا، اور اس کا پیمانہ یہی تھا کہ کیا یہ جو عرضی ہے توہین عدالت کی یہ ٹیک اپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس سے کم از کم اشارے مل جائیں گے کہ آگے معاملات کدھر چلے گئے ہیں۔ میں آج یہ کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اوور ایکسائٹیڈ ہوئے تھے، حالات اس طرح نہیں۔ آج جو اشارے آئے ہیں کلیئرلی، جو آپ نے ابتدائی میں بھی ذکر کر دیا کہ جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ فوری طور پہ جو ہے نا اس کی ٹیک اپ کر لی جائے گی، جو ہے توہین عدالت کا کیس جو ہے، تو انہوں نے کہہ دیا سپریم کورٹ نے آج اسٹار کے تھرو انہوں نے کہا جناب یہ مسترد بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا 16 ستمبر کو جو یہ ڈیو تھی تبھی کریں گے۔ تو یہ جو آرگیومنٹ پہلے لیا جا رہا تھا کہ کیونکہ عدالت اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکی تھی کہ دونوں پارٹیز حکومت اور پی ٹی آئی اگر کوئی عمل درآمد نہ ہو تو رجوع کر سکتی ہے، اپنے ہی فیصلے کو انہوں نے فی الحال اس کے اوپر انہوں نے ان کا ہوا بدل گئی ہے جو یہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عدالت کا احترام ہے، ہم کوئی اور تو نہیں کہہ سکتے، مگر انہوں نے یہ 16 ستمبر کا کہہ دیا، وہ کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے ساتھ میں توجیہ بھی اس کی دی ہے کہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 95 مقدمات ہیں جو کہ توہین عدالت کے ہیں، تو اس کو خاص طور پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ تو جس طرح باقی ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ تو یہ جب ہوگا تب ہوگا، تو یہ ایکسائٹمنٹ تو ابھی پی ٹی آئی کی تو اس کے اوپر پانی کی ایک بالٹی پھیر دی ہے، باقی بھی دیکھ رہے ہیں کہ باقی ایکسائٹمنٹ بھی کم ہو جائے گی اس میں۔ ایک دوسرا یہ کہ فیصلہ جو ہے انہوں نے دونوں طرف سے وہی سٹانس ہے کہ فیصلہ پارشلی امپلیمنٹ ہوا ہے۔ آف کورس سب جوڈیس، اس لیے ہم بڑے محتاطوں کے بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کا علاج جو ہے وہ شفا میں نہیں ہوا، پنز میں کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہاں پہ سی ٹی جو ہے جیوگرافی کی مشین نہیں تھی۔ آج بائی دا وے پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ وہاں مشینیں تھیں، اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حکومت جو ہے ان کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ ان کے وہاں پہ یہ علاج کی سہولت موجود ہے یا نہیں ہے، اور کیا اگر نہیں پتا تھا یا پتا تھا تو ادھر کیوں لے جایا گیا۔ یہ تو اب عدالت یہ والی چیزیں فیصلے کرے گی، مگر پارشلی اتنا ضرور امپلیمنٹ ہوا ہے کہ پہلے بھی جو ہے نورین خان کی ملاقات ہو گئی تھی، اب دوبارہ ہفتے میں 2 دفعہ ان کی ملاقات کروائی گئی ہے، پھر بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات کروائی گئی ہے، اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کروائی گئی ہیں۔ ابھی تک یہ اطلاع نہیں آئی کہ فیصلے کے اندر یہ بھی تھا کہ ان کی ہفتے میں 2 دفعہ اپنے بچوں سے ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے۔ ابھی تک میں نے کہیں یہ خبر نہیں دیکھی، جو ہے کسی رپورٹر نے بھی یہ نہیں بتایا، اور علیمہ خان کے حوالے سے جو بیان چل رہا تھا کہ انہوں نے ان کے بقول فون پہ بات نہیں کروائی۔ مجھے مصدقہ میرے پاس کوئی اس کی اطلاع نہیں ہے، مگر یہ ابھی تک کا وہ ہے۔ باقی دونوں طرف سے وہ جو بیانیے کی لڑائی ہے وہ چل رہی ہے، اور داد دینی پڑتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ ہمیشہ سیاسی زیرک آدمی ہے اور سیاسی طور پہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پارلیمان میں یہ کہا ہے کہ جناب یہ آف کورس یہ عدالت کا کہ ہوئی ہے، ان کی حد تک ہوئی ہے نہیں ہے، عدالت 16 ستمبر کو دیکھ لے گی۔ تو باقی یہ جو اس کا سارا نہ کروانے کی، پنز میں لے جانے کی جو وجہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ کیونکہ سیکورٹی ریزنز تھے اور یہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتا ہے، اس لیے کمشنر اور آئی جی کو جو ہے وہ ہے تو عدالت ان سے پوچھ لے گی۔ تو وہ بنیادی اس کے اندر جو یہ تھا، جو اشارہ دیا جا رہا تھا کہ محسن نقوی کو پی ٹی آئی نے بیچ میں نام میں نہ شامل کر کے، تو یہ شاید کوئی درمیان میں کوئی خلیج آ گئی ہے محسن نقوی اور باقی گورنمنٹ میں، تو انہوں نے بھی ڈال دیے کہ اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو انٹیریئر منسٹری کا ہے، تو انٹیریئر منسٹری وہاں جواب دے گی کیونکہ ان کی سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ آپ اگر مہمانوں کا تعارف کروا دیں تو میں ان سے پوچھ لوں گا۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماہر قانون فیصل چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو ویلکم کریں گے۔ جی آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ میں درانی صاحب آپ کی اجازت سے فیصل چودھری صاحب سے ذرا اوپینین لے لیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی طرح یہ بھی ایکسائٹیڈ تھے اور انہوں نے بھی بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ یہ
توہین عدالت کا کیس جو ہے نا فوراً ٹیک اپ کر دیا جائے گا. تو کیا ہوا آج چودھری صاحب؟ تھینک یو عامر صاحب. دیکھیے اب میرا خیال میں جو سپریم کورٹ میں 16 ستمبر کو کیس لگا ہے, ایک تو بینچ اویلیبل نہیں ہے, ویکیشنز ہیں, نارمل جو ہے وہ روٹین کا سپریم کورٹ نہیں ہے. یہاں پر لمیٹڈ بینچز ہیں اور کچھ بینچز لاہور میں ہیں, کچھ ملک کے دوسری رجسٹریوں میں ہیں جہاں پہ. اور جو توہین عدالت کی جو درخواست ہوتی ہے نارملی وہ مرکزی کیس کی جو مین ہوتی ہے تاریخ اس کے ساتھ سنی جاتی ہے. سو بطور وکیل تو میرے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ اس میں 16 ستمبر کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے. اور ویسے بھی جوڈیشل پالیسی جو اس وقت ہے سپریم کورٹ نے رکھی ہوئی, اس میں اس کی تحت تو اس طرح سے لگنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں آج نورین بی بی کی پھر ملاقات ہوئی ہے اور یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں. کوئی توہین عدالت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی کا یہ خیال ہے کہ جی راتوں رات حکومت الٹ پلٹ ہو جائے گی, تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو پر ویسے پی ٹی آئی کے چودھری صاحب یہاں پہ جو وکلاء یا جو ان کے لیڈران تھے ان کا وہ یہی تاثر دے رہے تھے کہ راتوں رات کوئی جو ہے نا ہوا کے رخ بدل گئے ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ایک دم سے انصاف ہونا شروع ہو گیا ہے. اور نورین بی بی کی فیصلہ آنے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی, تو کہیں نہ کہیں سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ڈیسیجن ہوا ہے. اور یہ جو ترجیح دی جا رہی تھی لیگل کہ عدالت نے اپنے فیصلے کے اندر کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ دونوں پارٹیز کو, حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, کہ اگر ان کو لگے عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ رجوع کر سکتے ہیں, جس سے تاثر یہ دیا گیا کہ 16 ستمبر سے پہلے بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو اب یہ تو امید ختم ہو گئی ہے. جی بالکل نہیں, 16 ستمبر سے پہلے تو میرے خیال میں کچھ ہونا بھی نہیں تھا. اور نورین بی بی کی اس دن ملاقات آرڈر اناؤنس ہونے کے بعد ہوئی تھی اور آج بھی ملاقات ہوئی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میرے جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں عامر صاحب اس چیز کو, حکومت ہو یا تحریک انصاف ہو, یہ جو عمران خان صاحب کا یہ جو کیس ہے یہ تو سیاسی ہے ہی نہیں, نہ ہی اس کو سیاسی اینگل سے دیکھنا چاہیے. یہ پیورلی ایک فنڈامنٹل رائٹس کا کیس ہے, ان کے جو بنیادی حقوق ہے ان کا کیس ہے, سول رائٹس کا کیس ہے کہ آپ ان کو جو ہے جو بنیادی ان کی سہولتیں ہیں قانون کے مطابق وہ تو دیں. وہ تو ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا. گورنمنٹ ایک طرف تو کہتی ہے جی کہ آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں, کہیں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کی ممانعت نہیں ہے پریزن رولز میں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو عام قیدیوں جیسا سلوک کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, تو پھر تو ان کو وہ ساری سہولیات حاصل ہوتی ہیں, یعنی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان پہ جو بی کلاس کے جو پریزنرز ہوتے ہیں جن کو نیوز پیپر, ٹی وی اور میٹنگز کی جو ہوتی ہے سہولتیں وہ دی جاتی ہیں. آپ نے نہیں دی. اس حکومت نے جو ہے وہ سیاسی جیل کے اندر ان کی صحت پہ سیاست کی اور باہر بھی کی, اور جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے. 300 دن سے زیادہ کسی کو سولیٹری میں رکھنا, یعنی ہیومن انٹریکشن ہی نہ ہونے دینا, پھر ریڈنگ مٹیریل نہ دینا. تو اس صورتحال میں تو کوئی محل میں بھی ہو تو بندہ جو ہے وہ اپسیٹ ہونا نیچرل ہے. تو وہ تو 6/8 کی جو کوٹڑی ہے, وہ چکی جو شام کو 5:30-6 بجے بند ہو جاتی ہے, تو وہ اس میں ان کو رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر ان کی جو اپنی میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کو واک بھی چاہیے, ان کو مٹیریل بھی چاہیے, ریڈنگ مٹیریل بھی. اور انہوں نے کہا جی ملاقاتوں پہ ایکسیس کریں کیونکہ انزائٹی ہے. پھر سی ٹی اینجیوگرافی کی جو آپ بات کریں, وہ مشین جو ہے پیمز میں تو خود اسلام آباد میں رہتا ہوں, آپ بھی رہتے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس قسم کی کوئی مشین وہاں پہ بھی ہے. 2-4 ہاسپٹل ہیں اسلام آباد پنڈی میں جن کے پاس وہ مشین ہے جن کو ریلائبل بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو وہاں پہ, اور میرا تو یہ بھی بھرپور شک ہے کہ پتہ نہیں پی ایمز میں لے کے گئے تھے کہ نہیں, کیونکہ جس قسم کے حالات وہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں, ٹارچ کی لائٹیں, بندے وہاں پہ جو ہیں, وہاں پہ تو 10,000 بندہ روزانہ فٹ فال ہے پی ایم اس کا پیمز کا. تو وہاں پہ تو یہ صورتحال بجلی کے بغیر کون سا ہاسپٹل رن کر سکتا ہے. سو آئی مین 16 کو ہو جائے گا. اور لیکن مین وائل یہ ایک اچھی بات ضرور ہے, اور اس میں فیملی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, پارٹی کو, کہ وہ سیاست کے معاملے پہ سیاست نہیں کرے. ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہو رہی ہیں, تو نہ ہونے سے یا بالکل کگن لگنے سے یہ ایک بہت بہتر بات ضرور ہے. میں درائن صاحب سے جانے پر لاسٹ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فیصلہ جو آرڈر آیا تھا اس کے اندر ان کے بچوں کے ساتھ ہفتے میں 2 دفعہ فون پہ بات کروانا بھی تھا. کوئی اطلاع ہے کہ وہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو وہ کسی توہین عدالت کے کیس میں کوئی بڑا اس مسئلہ ایشو بنے گا؟
عامر صاحب یہ جو ملاقاتیں ہیں اور یہ بچوں کے ساتھ جو باتیں ہیں 2 دن ہفتے میں منگل اور جمعرات والے دن یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں طے ہو چکا تھا، لیکن وہ آرڈر فلاؤٹ ہوتا رہا اور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا اس پہ، تو پھر یہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک جو ذرائع ہیں آپ کے بھی ہمارے بھی، وہ تو کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ ظاہر ہے ان کے تو خاندان کے لوگ ہیں، پھوپھیاں جو ہیں وہی بتا سکتی ہیں، اور ان کے جو بیان کے مطابق تو ابھی بات نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے. ظاہر وہ کنسرن ہے، ان کے روزانہ اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں، نہ یہ ان کو ویزا دے رہے ہیں، نہ ان کے نائب کاپ جو ہے وہ بحال کر رہے ہیں، وہ آنا بھی چاہ رہے تھے.